آج کون سے قصے کی بات کرنی ہے؟ آپ نے جنت کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں بھی ایک جنت بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ جی ہاں، یہ قرآن کا واقعہ ہے اور بات ہوگی شداد کی جنت کی۔ یہ تو ویسے آپ قوم عاد کی آندھی کے عنوان میں جب ہم نے اس سلسلہ بیان کیا تھا، یاد رہے کہ قوم عاد کا موری سے اعلیٰ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو ہے۔ اس عاد کے بیٹوں میں شداد بھی ہے۔ یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا جب ذکر سنا تو اس نے سوچا کہ دنیا ہی میں جنت بنا لیتے ہیں۔ اس ارادے سے اس نے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں کے بنائے اور اس کے اندر زبرجد اور یاقوت کے ستون بنائے۔ ان کی عمارتوں میں موتیوں کے ستون، ہیروں کے ستون نصب کیے گئے اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ یعنی کنکروں کی جگہ جو ہے وہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئیں۔ قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغز اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کے عیش و عشرت کا سامان جو تھا اس شہر پہ بنا لیا۔ جب یہ شہر مکمل ہو گیا، ذرا سنیے گا اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے۔ جب یہ عالی شان پتہ نہیں کیا کچھ اس نے اس میں نہیں بنایا، اور اس کے نزدیک کی جنت تھی، ہر چیز اس دنیا کی موجود تھی۔ مگر جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے سلطنت کے لوگوں کے ساتھ جب اس طرف روانہ ہوا، جب اس جنت اور اس کے درمیان ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن کلابہ اپنے گمشدہ اونٹ کی تلاش میں چلے تھے اور تلاش کرتے کرتے صحرائے عدن سے جب گزرے تو اس شہر میں پہنچ گئے اور تمام زینتوں اور آسائشوں کو دیکھا، مگر دیکھا یہاں تو کوئی رہنے والا ہی نہیں ہے اور بسنے والا انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن کلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا لیکن عذاب الہی سے ہلاک ہوا اور اس کی قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہ بچا، اور کہا کہ آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا اور اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ حضرت کعب الاحبار نے یہ بھی بتا دیا۔ اتنے میں عبداللہ بن کلابہ آ گئے تو کعب الاحبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہی وہ شخص ہے جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا۔ ہاں، یہی وہ شخص ہے۔ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، کیسا علم رکھتے ہیں۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ ارم ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود جنہوں نے وادی بے پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون جو میخوں والا تھا جنہوں نے شہر میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلا دیا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی، تکبر اور غرور بے حد ناپسند ہے۔ اس لیے خداوند قدوس کا دستور ہے کہ جو سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین میں اپنی سرکشی اور ظلم اور عدوان سے فساد پھیلایا، اس قوم کو قہر الہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاک اور برباد کر دیا۔ شداد اور قوم عاد کے دوسرے افراد سب اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ عز و جل کے غضب کے شکار ہوئے
تو خداوند قہار و جبار کے عذابوں نے ان سب سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ لہٰذا ان قوموں کے عروج و زوال اور ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے والی داستانوں سے ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں ان اقوام کے انجام کے ذکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑیں، خوف الہی سے ہر دم لرزاں رہیں۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں اور اس کے یہ واقعات سنیں، تفسیر پڑھیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب تو صراط الجنان تفسیر قرآن آپ کے پاس ہے، کتنی آسان اردو میں ترجمہ قرآن بھی ہے، تفسیر قرآن بھی ہے، اس میں بھی یہ واقعات موجود ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں تکبر سے بچنا ہے۔ جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے وہ رب نے دیا ہے، چاہے دولت ہے، چاہے شہرت ہے، چاہے عزت ہے، چاہے خوبصورتی ہے، چاہے آواز ہے، جو کچھ ہے میرے اور آپ کے پاس وہ رب کی عطا کردہ ہے۔ تکبر کس بات کا؟ رب جب چاہے اسے واپس لے سکتا ہے۔ متکبرین رب کو پسند نہیں ہے۔ اللہ جتنی نعمتیں عطا کرے اتنا سر جھکنا چاہیے، اتنی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اتنا رب کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ یہ قوموں کے احوال ہمیں بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے سر اٹھا کر معاذ اللہ رب کے سامنے سرکشی کی، ان کے سر ہی کو ختم کر دیا گیا، ان کا وجود ہی کہیں باقی نہ بچا، ان کی داستان نہیں ہے آج دنیا میں۔ اتنی بڑی جنت بنا کر بھی اپنی جنت نہ دیکھ سکا کیونکہ چلا تھا قدرت سے مقابلہ کرنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فرما بردار اور عاجزی کا پیکر بنائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، قرآن پاک پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے، انشاءاللہ فیضان قرآن سے ہم سب کے دل بھی منور ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا